ہم نے رمضان کو 7 حصوں میں تقسیم کر لیں. قرآن کی 7 منزلیں، 7 آسمان، 7 زمین، طواف کے 7 چکر، 7 کے 7 ہفتے کے 7 دن، 7 کے 7 قرآن کو 7 حصوں میں آپ تقسیم کر لیں. 7 حصوں میں اگر تقسیم کر لیں تو میں پہلا حصہ بتاتا ہوں، پھر دوسرا، پھر تیسرا. پہلے حصے میں کئی وظائف، کئی عمل، کئی عملیات ہیں. آپ پہلے حصے کو تیسرے کلمے میں لے لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اس کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. اگر اس پورے مہینے کے 7 دن طے کر لیں، 7 حصے کر لیں پورے مہینے کے، اور جو دوسرا 7واں دن، دوسرا حصہ ہے، 7واں دن نہیں دوسرا حصہ ہے، اس میں نا ہم استغفار کو کثرت سے پڑھیں. رمضان کے آخر میں لازم پڑھیں، لیکن دوسرے حصے میں. اور تیسرے حصے میں سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھیں. اور چوتھے حصے میں سورۃ الکوثر. اور 5ویں حصے میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ. اس میں بہت فتوحات ہیں، بہت برکات ہیں، بہت خیریں ہیں. اور چھٹے حصے میں سورۃ فلق، اور 7ویں میں سورۃ ناس. اگر یہ پڑھ لیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے والے کی طرف رزق آئے گا، وقار آئے گا، دولت آئے گی، روحانیت آئے گی، عزت آئے گی، قرضے ختم ہوں گے، بیماریاں ختم ہوں گی، ناکامیاں ختم ہوں گی، گھریلو الجھنیں ختم ہوں گی، حالات کی سختیاں اور تلخیاں ختم ہوں گی. اگر یہ رمضان کو، باقی وظائف سب مبارک ہیں، میں اور بھی بتاتا ہوں، لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اچھا، دوسرا کہ بتائیں کہ ہر وظیفے کے ساتھ جو ہے وہ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ اجازت نہیں لیتے تو آپ کو اس کے کوئی جو ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری اس کے حوالے سے سوالات ہیں، تو آپ رہنمائی کیجیے گا کہ ہر وظیفے کے ساتھ اجازت لینا ضروری ہوتی ہے یا اجازت عام ہوتی ہے؟ چونکہ میں بڑوں سے 4 درویشوں کی جوتی سیدھی کرنے کی کوشش کی ہے، ان بڑوں سے اجازت ہے. اور میں بحیثیت کوئی کامل وزیر اور بزرگ کی اجازت نہیں دوں گا، بحیثیت ڈاکیے کے میں اجازت دوں گا کہ مجھے بڑوں سے اجازت ہے، اور وہ میں اجازت دوں گا اپنے تمام وظائف کی. چاہیے قبلہ صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ رہنمائی کیجیے گا کہ نظر بد کا جو ہے بہت زیادہ آج کل ہر کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اور کوئی لوگ کہتے ہیں نظر بد لگ گئی ہے. اس کے لیے کیا ایسا عمل کیا جائے کہ نظر بد ختم ہو جائے یا اپنے حفاظتی اثار میں سے شخص آ جائے؟ میری حضور کی ایک حدیث ہے، میری امتی سب سے زیادہ نظر بد سے فوت ہوں گے. اور میرے آقا کا فرمان ہے، نظر بد انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں تلوا دیتی ہے. النظر حق، العین حق. اور اس وقت پوری دنیا کی سائنس نظر بد پہ بہت زیادہ تحقیقات کر رہی ہے. اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، پہلے تو اپنی حفاظت کا اسباب بنائیں. ایک ہے حسد کی نظر، ایک ہے حسرت کی نظر. حسد کی نظر تو سمجھ آتی ہے، حسرت کی نظر سمجھ نہیں آتی. مثلا آپ پھل، گوشت، چیزیں شاپر میں لا رہے ہیں اور وہ نظر آ رہی ہیں. غریب جس کی استطاعت ہی نہیں ہے، اس کی نظر پڑی، حسرت کی نظر اس کی کھا جائے گی. حسرت، اے کاش میرے پاس بھی ہو. تو کتنے لوگ میرے پاس آئے زندگی میں گزشتہ 40 سال کے اس طالب علمی کے سفر میں، حسرت کی نظر کے مارے ہوئے کہتے تھے ہم پہ جادو کر دیا، جنات کر دیا، یہ کر دیا. میں کچھ ہی نہیں، تو میں حسرت کی نظر کھا گئی. دیکھیں ہمارا بڑے کہتے ہیں 3 چیزیں چھپانے کی ہیں، رزق، کھانا، عورت اور دولت. یہ چھپانے کی چیزیں، اچھا، اور وہی ہم ظاہر کرتے ہیں. وہ حسرت کی نظر کھا جاتی ہے. پہلے تو اس اسباب پہ نظر رکھیں، اسباب پہ نظر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا پھر اس کی حفاظت ہے. آیت الکرسی کی پہلی آیت 100 دفعہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو 100 دفعہ پڑھیں وجدان سے. پھر آیت الکرسی پڑھیں. آخری آیت ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، پھر اس کو 100 دفعہ پڑھیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف. یہ ایک آیت الکرسی بنے گی. پہلی آیت 100 دفعہ، پھر آیت الکرسی پڑھیں، جب آخری آیت پڑھیں پھر 100 بار اول آخر درود پاک. اگر یہ عمل کر لیں، نظر بد کا تصور کریں، سخت سے سخت نظر بد آپ کے کسی پیارے پہ، کسی عزیز پہ لگی ہوئی ہے، اس کا سخت تصور کر کے آپ پڑھیں، تو آپ کو اس کا بہت باکمال رزلٹ، بہت نتیجہ، بہت خیر ملے گی. اچھا سر، ہر شخص نا پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا کسی جلدی ویزا لگ جائے، تو جو لوگ باہر جانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کیجیے گا؟ جی، جو چاہتے ہیں کہ میرے قدم فتوحات کی طرف اٹھیں، کامیابی کی طرف اٹھیں، اور میرے قدم ایسے ہوں کہ جہاں بھی جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو. مولا میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو وارث ہے. میرا کوئی مددگار، نصیر کہتے ہیں جس کے کوئی مددگار بڑی ہستیاں ہوں، بڑے طاقتور لوگ، مولا میں کوئی نہیں ہے. اور حسبنا اللہ، میرے لیے تو ہی کافی ہے. جو بندہ اس کو ڈوب کے پڑھے، بات آ جاتی ہے ڈوب کے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سارا دن پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا وارث ہو یا نصیر ہو. غیبی نظام چلتا ہے اس کی عزت کا، برکت کا، رزق کا، اور اللہ اس کو پر لگا دیتا ہے اڑنے کے. واہ، خوبصورت بات فرمائی آپ نے. ساتھ ایک رہنمائی کیجیے گا، یہ رمضان کے ایام بھی آ رہے ہیں، کچھ خاص ساتھ ہیں اسلام نے بتائی ہیں کہ ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں،
وہ کون سی ساعتیں ہیں اور ان میں کیا پڑھنا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے؟ کسی سے پوچھا کہ آپ کی ہر دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہا اللہ کہ وہ خاص راز میں نے جان لی ہیں، وہ خاص ساعتیں میں نے جان لی ہیں جس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ ہمیں بتا دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے عرش کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے، رحمت کا فرشتہ اترتے دیکھتا ہے، جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اقامت سے مراد اذان ہوئی، جماعت کھڑی ہوئی، اس وقت جو دعا کو قبول ہوتی ہے۔ اقامت جب ہو ہوتی ہے اور اس وقت قد قامت الصلاۃ پڑھیں، دل ہی دل میں مانگیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ سحری کا ایسا وقت جس وقت لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پہلے نفل پڑھ لیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور افطاری کے وقت ایک دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن عمل بھی بتاؤں گا۔ سورۃ مائدہ کی ایک آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ جو یہ آیت 11 دفعہ پڑھے گا دعائیں قبول ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کسی مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب آپ پریشان ہوں اور آپ کو کسی سٹینڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی نہیں مل رہی، گاڑی نہیں مل رہی، جہاز نہیں مل رہا، اور آپ بے چین ہیں، آپ کو سخت بھوک لگی ہے، سخت بے چین ہے، اس وقت صبر کریں، دل میں دعا مانگیں، قبول ہوتی ہے، کیونکہ مضطر بے چین کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، سوچیں دینے والے کی کمی نہیں، میرے لینے میں کمی ہے۔ میری کہاں کمی ہے؟ کوئی ایسا گناہ ہے جو میں نہیں چھوڑ رہا، جس کی نحوست مجھے دعاؤں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کسی کی بد دعا ہے، کسی کی تکلیف ہے، کسی کا ایسا نظام ہے جو میری دعاؤں میں مجھے تکلیف دے رہا ہے، اور میری کوئی خطا ہے۔ اس لیے فرمایا، میرے حضور فرماتے تھے، میں 70 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ معصوم پاک نبی وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں، تو ہمیں بھی تو استغفار کرنا چاہیے۔ اے اللہ میری گزشتہ زندگی، اے اللہ میری پہلی زندگی، اے اللہ کیا پتہ میری کوئی دادا پردادا میں ایسا آیا تھا جس نے کسی کو ذلیل کیا، تنگ کیا، مال کھایا، اس کا رزق کھایا، اور اس کی جھولیاں اٹھا کے آہیں تھیں اور وہ آہیں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ اے اللہ میں تو وہ ساری توبہ مانگتا ہوں، ساری توبہ کرتا ہوں، سارا استغفار کرتا ہوں۔ یہ چیزیں ہیں، جب بندہ یہ کرتا ہے پھر دعائیں قبولیت کی سامنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی تو خیال ضروری ہے۔ توبہ کا ذکر ہو رہا ہے، توبہ کی رات 15 شعبان معظم جو ہے وہ آ رہی ہے، اور شخص جو اس رات گریہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس رات کے وہ خاص وظائف عنایت کرنا چاہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 27 بار یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، جو مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میرے پاس کئی تجربات ہیں، اچھا 14 صدیوں سے زیادہ تجربات کتابوں میں لکھے ہیں۔ اگر یہی دعا اسی رات میں 27 بار پڑھی جائے اور گڑ گڑا کے پڑھی جائے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ایک روایت میں پہلے الفاظ ہیں، ایک میں ساتھ یہ بھی جمع ہے، دونوں پڑھ لیں۔ جو 27 بار اس کو گڑ گڑا کے پڑھے، ڈوب کے پڑھے، پھر دعا مانگے، طریقہ میں بتاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد 27 بار پڑھے، پھر دعا مانگتا رہے، پھر 27 بار پڑھے، کوئی آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، گھنٹہ اگر اس دعا کی اس کیفیت میں لگا دے، بہت قبولیت ہے، بہت قبولیت ہے۔ یہ دعا یہاں تک میرے آقا کا فرمان ہے، میرے حضور کا فرمان ہے کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی مقبولیت دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کو رزق دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ مخلوق کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اتنا ہوگا کہ اللہ اس دعا کی برکت سے اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھائیں یا نہ بھی اٹھائیں، اس کریم سے عرض کریں اور ہو جاتا ہے۔